آج تیسرا روز ہے ثانیہ سیالکوٹ افسوسناک دل خراش واقعہ، اور آج تیسرے روز بھی لوگ اپنی نجی محفلوں میں برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ کسی طور پر بھی کسی مذہب کے یا کسی ریاستی آئین و قانون کے تحت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے ایک خاندان کا، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن ایسے جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے 3 جو بڑی وجوہات ہیں ان پر ہم آج بات کرنا چاہیں گے۔ پہلی وجہ، چونکہ یہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا ہے، مذہب کارڈ کا استعمال ہوا ہے، تو مذہبی انتہا پسندی جو پاکستان کے اندر موجود ہے گزشتہ 40-45 سال میں، جو اس طرح کے کئی واقعات کے محرک کے طور پر سامنے رہی ہے، مذہبی انتہا پسندی۔ دوسری وجہ جسے ڈیٹرنس آف لا کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے دل میں قانون کا، ریاست کا خوف نہیں ہے۔ کوئی جب اٹھتا ہے جس پر چاہے کفر کا فتویٰ لگا کے اس کی گردن کاٹ دے، اسے گولیوں سے بھون دے، اسے گھر جلا دے، کیونکہ خوف نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ ریاست کی کمزوری، ریاست سمجھوتے کر لیتی ہے ایسے واقعات میں، اور بیشتر ہوا ہے، بیشتر سمجھوتے کیے ہیں ریاست نے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا ایک اور مائنورٹی کے ساتھ رحیم یار خان میں، جس پر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی بطور وزیر اعظم اگست کے مہینے میں۔ انہوں نے کہا، میں رحیم یار خان میں بھونگ کے مقام پر واقع گنیش مندر پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی آئی جی پنجاب کو ذمہ داروں کی گرفتاری کی بنانے اور پولیس کی جانب سے کسی غفلت پر سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات دے چکا ہوں۔ حکومت مندر بھی بحال کرے گی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انتہا پسندی مذہبی موجود ہے معاشرے کے اندر، جو مائنورٹیز کو، وہ احمدی ہوں، وہ کرسچنز ہوں، وہ ہندو ہوں، ان کو کس طرح سے نشانہ بناتی ہے۔ جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی، جہاں پہ ریاست کم سمجھوتا کرتی ہے، تو ثانیہ سائیوال ہوا ایک بڑا دل خراش 2019 جنوری میں۔ اس وقت عمران خان صاحب ملک سے باہر تھے، قطر کے دورے پر تھے۔ عمران خان صاحب نے وہاں سے ٹویٹ کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ساہیوال واقعے پر عوام میں پایا جانے والا غم و غصہ بالکل جائز اور قابل فہم ہے۔ میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ قطر سے واپسی پر نہ صرف یہ کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی، بلکہ میں پنجاب پولیس کے مکمل ڈھانچے کا جائزہ لوں گا اور اس کی اصلاح کا آغاز کروں گا۔ آپ کو یہ جان کر دکھ پہنچے گا کہ جتنے ذمہ دار جن کو عمران خان صاحب نے سزا دینی تھی وہ سارے بری ہو گئے ہیں، ضمانت پر نہیں ہے، بری ہو گئے، یعنی وہ انوسنٹ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، اور نہ ہی پولیس کے کسی ڈھانچے کا جائزہ لیا گیا۔ راجہ بشارت صاحب جو لا منسٹر ہیں، آج بھی اس وقت بھی تھے، انہوں نے اس وقت اس واقعے کے اوپر کتنا بڑا اعلان کیا تھا قوم کے سامنے، یعنی کس طرح حکمران مکر جاتے ہیں اپنے اعلانات سے۔ دکھائیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کے قتل کے مقدمے میں 5 لوگوں کو 302 میں چالان کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اتنا بڑا اعلان کر دیا آپ نے، اس کے بعد سب کو بری کروا دیا گیا، اور اسٹیٹ کی کنائمن سے یہ لوگ بری ہوئے۔ اور مذہبی انتہا پسندی کی جو ریسنٹ مثال ہم نے دیکھی، وہ تحریک لبیک، ریسنٹ کیا بلکہ 3 دفعہ اسی حکومت کے دوران، جب دوسری دفعہ یہ لوگ اپریل میں آئے تھے 2021 میں، تو عمران خان صاحب نے اس پر ایک ٹویٹ کی تھی۔ میں ذرا آپ کو دکھا دوں، میں سب پر واضح کر دوں کہ ہماری حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کے تحت جب ہی کارروائی کی جب انہوں نے ریاستی عملداری کو للکارا۔ یہ کوئی سیاستدان، میں آپ لے میں نہیں، یہ ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو للکارا، ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسداد دہشت گردی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی، اور انہوں نے کوچہ و بازار کو فساد سے بھرتے ہوئے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ حملہ آور ہوئے۔ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا، یہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا۔ میں کیسے ان الفاظوں کو چھپا سکتا ہوں؟ میں کیسے ان پر پردہ، چاہتے ہوئے بھی پردہ نہیں ڈال سکتا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ قانون اور آئین سے بالا تر ہو گئے، اور یہ ذرا بی بی سی کی خبر دکھائیں، اپریل 2021 کی بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ 700 سے زائد لوگ جو ہے 733 کے قریب گرفتار ہوئے تھے، جن میں سے 600 سے زائد لوگوں کو 669 یا سم تھنگ ان کو رہا کر دیا گیا تھا اس وقت۔ اس بنیاد پر رہا کیا تھا کہ دوبارہ یہ دنگا فساد نہیں ہوگا، دوبارہ وہی دنگا فساد ہوا آج سے 1 ماہ پہلے۔ تو یہ ہے ہماری ریاست کی کمٹمنٹ، یہ ہے اس ملک میں ڈیٹرنس آف لا، اور یہ ہے اس ملک کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی کے واقعات کی شرح۔
میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں، سینیٹر اون عباس پپی صاحب، آنریبل ممبر پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جواد احمد صاحب، کئی حوالے سے ان کا تعارف ہے لیکن سیاستدان بھی ہیں، برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور چونکہ جو سافٹ معاشرے کی لائف ہوتی ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں یہ، اس پہ بھی ان سے رائے لیں گے۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مذہبی اسکالر ہیں اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں۔ چونکہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے بھی ہمارے ہاں ایسے بہت سارے واقعات کی ذمہ داری ان پر رہی ہے ماضی میں کہ جو فساد فی الارض کہیں نہ کہیں پھیلاتے رہے۔ تو علامہ صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ 3 وجوہات میں نے رکھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ضمنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جس وجہ کا تعلق آپ کے طبقے سے ہو سکتا ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی۔ کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا علامہ صاحب، کوئی ایسا پلان نظر نہیں آ رہا حکومت یا ریاست کے پاس کہ ہم جو ہوا سو ہوا، کہا سنا معاف، آئندہ اس ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی ختم ہوگی، انٹالرنس ختم ہوگی اور ہم بھائی چارے سے رہ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ یہ الفاظ بھی بہت ہی کم وزن ہو گئے ہیں آج کل کے معاشرے میں، بہرحال جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب خود ہمارے ریاستی ادارے مذہبی انتہا پسندوں کو وجود دیں، انہیں مسلح کریں، انہیں طاقتور بنائیں، ان کے جتھے بنائیں اور اس ملک کے اندر تکفیر شروع کرائیں، انتہا پسندی کو رواج دیں، لوگوں کو بسوں سے شناختی کارڈ دے کر اتار کے مارا جائے اور کسی کو سزا نہ ملے، کئی ہزار جنازے اٹھیں، قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ کون سا ملک، کہاں ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ملکی ادارے ہی قاتلوں کو پالیں، ملکی ادارے ہی ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیں، ملکی ادارے ان کو منظم کریں، انہیں سپورٹ کریں، ایک قاتل کو بھی سزا نہ ملے۔ تو جب آپ بقول چودھری فواد صاحب کے کہ ٹائم بم خود جو ہے وہ رکھیں گے اور لگائیں گے، وہ پھٹیں گے، اس میں جب آپ انتہا پسندوں کو سپورٹ کریں گے، ان کو اہمیت دیں گے، جو سوسائٹی کے معتدل طبقات ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا، انہیں کم اہمیت کر دیا جائے گا، تو پھر آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آپ نے نفرتیں بوئی ہیں، نفرتیں کاٹو گے، آپ نے انتہا پسندی کو بویا، اسے کاٹو گے۔ یہ جو آپ کاٹ رہے ہیں یہ بویا ہے اس ملک کے اندر، جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ آپ قتل کرنے والوں کو اگر میڈل دیں گے، قاتلوں کو مین سٹریم میں لانے کی بنیاد کے اوپر آپ ایک خوبصورت عنوان دیں گے، مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں قاتلوں کو آپ اپنے گھر کے اندر لے آئیں گے۔ کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کو قبول کرنے کا اعلان کیا؟ کیا انہوں نے معذرت خواہی کی؟ کیا انہوں نے توبہ کی؟ کس بنیاد کے اوپر؟ نہ عوام کو پتا، نہ کسی کو پتا۔ اس ملک کے اندر جب ہمارے حکمران ہی یہ سب کچھ بوئیں گے تو آپ پھر کہیں گے مذہبی طبقہ یہ کر رہا ہے۔ آپ بتائیں جو مذہبی طبقہ انتہا پسندی پھیلاتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ریاست نے کیا کیا؟ اداروں نے کیا کیا؟ کسے سزا دی ہے؟ انہیں تو میڈل بنائے جا رہے ہیں، انہیں کے لیے تو راستے کھولے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو چاہیے کرو۔ جی علامہ صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں، میں معذرت صاحب آپ کو قطع کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مذہبی شخص یا مذہبی ذہنیت کا حامل شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے تو عموماً ہم نے دیکھا کہ اس کے دفاع میں کہیں نہ کہیں سے کوئی مذہبی طبقہ ہی اٹھ کر آتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ بحثی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی صحافی غلط کر رہا ہے تو ہماری صحافتی تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں گی، کوئی مذہبی شخص ہے تو مذہبی تنظیمیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری بات سنیں، یہ مسخ شدہ مذہبی لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، داعش مذہب کے نام پر آئی، یہ مسخ شدہ لوگ ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، وہ اللہ اکبر کہہ کے بندوں کو مارتے ہیں، یہ کوئی اور نعرہ لگا کے لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ مذہب کا کیا تعلق ہے؟ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اگر کتا مر رہا ہو تو آپ وضو نہ کرو، تیمم کرو، اس کو پانی دو، وہ زندہ رہے۔ مذہب تو زندگی کی بات کرتا ہے۔ مذہب تو قرآن میں کہتا ہے ایک شخص کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، بے گناہ کا قتل۔ تو آپ دیکھیں مذہب تو یہ کہتا ہے، یہ مذہب ہے، ایک طرف یہ تو لادینیت ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کون سی چیز ہے بہت جس کے خوبصورت مذہب کا نام دے رہے ہیں۔ کاش یہ پیغام ہمارا پہنچ سکے دنیا تک، جو آپ مذہب کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جس خوبصورت مذہب کے ہم پیروکار ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔